اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ زندگی کے 7 شارٹ کٹ۔ ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں بہت کچھ چاہیے، لیکن 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہیں، جن میں بہت سارا پیسہ، بہت اچھی صحت، بہت سا آرام، سکون، بے پناہ علم، پیار، کامیاب زندگی اور اللہ کی خوشنودی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مفت میں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر مفت میں نہ بھی ملیں تو کم از کم کوئی شارٹ کٹ ہی مل جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات بن جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص یہی شارٹ کٹ چاہتا ہے۔ تو آج ہم ان 7 چیزوں کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے شارٹ کٹ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پیسے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ منی میکس دا میئر ٹو گو، کہ پیسہ ملے تو گھوڑا بھاگتا ہے۔ اگر ڈھیروں پیسہ، بہت زیادہ پیسہ کسی شارٹ کٹ سے مل جائے، کوئی ٹکٹ یا لاٹری لگ جائے تو زندگی کتنی حسین ہو جائے۔ مجھے یاد ہے 1992-93 میں گارڈن کالج راولپنڈی میں ہمارے اردو کے پروفیسر تھے ایف ایچ مرزا صاحب، فیاض حسین مرزا۔ اس زمانے میں فاطمید فاؤنڈیشن کا اس زمانے کا سب سے بڑا انعام 35 لاکھ تھا۔ تو ہمارے اکثر کلاس فیلوز کی اس درخواست پر کہ سر دعا کریں ہمارا فاطمید کا 10 روپے کا ٹکٹ انعام میں نکل آئے، تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا میری دعا ہے کہ تمہارا انعام کبھی نہ نکلے، کیونکہ یہ پیسہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، آ جاتی ہے۔ آپ غور کریں، وہ تمام لوگ جن کی فیکٹریاں، کارخانے، دولت کے خزانے ان کے باپ دادا نے بنائے، وہ سارا کچھ آنے والی 3 سے 4 نسلیں کھا پی کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یہ چیز ملکوں میں نظر آئے گی، اربوں کو تیل کی دولت ملی، ان کی نسلوں کی آج حالت دیکھ لیں۔ ساری کی ساری امپائرز یا سلطنتوں کی سٹوریز پڑھ لیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ تو وہ دولت جو بغیر محنت کے آتی ہے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے بلکہ برے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت برے ہو جاتے ہیں۔ تو پیسے کا محنت سے کمانا ہی خیر اور عقل مندی ہے۔ اب ہم بات کریں گے صحت کی۔ صحت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، تو صحت سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صحت کے لیے ہمیں ٹھیک کھانے کی، ورزش کی اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنے تینوں یعنی کھانے، ورزش اور نیند کے سائیکلز کو مینیج کر لیتا ہے، وہ عام طور پر اچھی صحت کا مالک ہوتا ہے۔ پھر ہم سارے جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کو صحت کے لیے مختلف قسم کے وائٹامنز، منرلز اور اسینشلز چاہیے ہوتے ہیں، جو ہم مختلف کھانوں، سبزیوں، فروٹ اور باقی کھانے کی چیزوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور صحت کے بارے میں شارٹ کٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چند ٹیبلٹس کھائیں اور ہمارے جسم کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں اور ہم صحت مند رہیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں اتنے بڑے ایگریکلچر سیکٹر کی، پروسیسنگ کی، سپلائی چینز کی، مالز کی، دکانوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور ہمارے وقت، ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کا جو اتنا بڑا حصہ کھانا بنانے میں، کھانے میں، اسے مینیج کرنے میں گزرتا ہے، وہ بھی فری ہو جائے گا۔ تو بظاہر سائنس کے اس دور میں ایسی ٹیبلٹس اب ناممکن نہیں، لیکن کیا ایسی ٹیبلٹس یا اچھی صحت کا یہ شارٹ کٹ انسانوں کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دانت اس وقت تک صحت مند رہیں گے جب تک وہ کھانے کا کام کریں گے، معدہ اس وقت تک کام کرے گا جب تک وہ کھانے کو پروسیس کرے گا، ہضم کرے گا، ورنہ آنتیں خشک ہو جائیں گی، سارے انٹرنل آرگنز کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور وہ بیماریاں اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جو نہ کسی نے سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ اور آپ کو جدید سائنس اب یہی بتاتی ہے کہ بیک ٹو بیسک، یعنی زیادہ سے زیادہ سبزیاں، فروٹ اور راہ چیزیں کھائیں اور میڈیسن وغیرہ سے پرہیز کریں۔ تو فصلیں، فروٹ اگانے، پروسیس کرنے، پکانے، بنانے اور پھر کھانے میں ہی صحت اور عقل مندی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کام اور آرام کی۔ ہم کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت کم وقت ہمیں سکون یا آرام کے لیے ملتا ہے، اور بظاہر کیسا آئیڈیل وقت ہوگا اگر کسی کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، یعنی ہمارے سارے کام آٹومیٹڈ طریقے سے ہو جائیں۔ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ ایگریکلچر، انڈسٹری، کنسٹرکشن، سپلائی، ٹریفک، پڑھائی لکھائی، آفس، کھانا پینا، دھونا دھلانا، ہر کام آٹومیٹڈ ہو، مشینیں کریں۔ لیکن فرض کریں یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر انسان کیا کریں گے؟ آرام تو کام کی ضد ہے، یعنی ہم کام کر کے تھکتے ہیں تو آرام ڈھونڈتے ہیں، یعنی آرام کی اہمیت اس وقت ہے جب ہم کام کریں۔ جب کام ہی نہیں ہوگا تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انسان پھر کام ڈھونڈنا شروع نہیں کرے گا؟ اور اس سے بڑھ کر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام سے زندگی ہے، ہماری ساری زندگی کام کے گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ سارے انسانوں کو فارغ کر کے ایک جگہ بٹھا دیں
تو وہ لڑائیاں اور فساد کھڑے ہوں گے کہ ابلیس پناہ مانگے۔ اور پھر کام سے ہم جڑتے ہیں، کام میں کوئی سینئر ہوتا ہے، کوئی جونیئر، وہیں سے دوست بنتے ہیں، بانڈز بنتے ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ دنیا عمل کا میدان ہے۔ امتحان اور عمل سے عزت، انعام اور عہدوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ فیصلے کیسے کریں گے؟ تو اگر کبھی کام سے فارغ دنیا بن گئی تو دنیا آفت سے بھر جائے گی۔ تو کام میں خیر ہے اور کام میں ہی عقل مندی ہے۔ اب ہم بات کریں گے علم کی۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تمام شعبے، مہارتیں، سکلز سیکھنے اور سکھانے کا تعلق علم سے ہے۔ کیسا ہو اگر ایک دماغ میں لگائی گئی چپ سارے مسئلے حل کر دے اور دنیا جہان کا سارا نالج، سارا علم ہر دماغ کے لیے ایکسیسیبل ہو جائے؟ یہ بہت بڑا شارٹ کٹ ہوگا، لیکن پھر کچھ اس کے اپنے مسائل ہیں۔ مثلا پہلے تو یہ کہ ایسا نالج بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے بغیر محنت کے پیسے کی مثال ہم ڈسکس کر چکے کہ بغیر محنت کے پیسہ تباہی لاتا ہے، ایسے ہی بغیر محنت کے علم کا شاید فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ انسانی دماغ 25 سال کی عمر پر جا کر پورا ہوتا ہے، یوں ہر سال کے ہر دن یہ دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہماری تعلیم پلے گروپ سے جہاں بچہ الفابیٹ سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لرننگ بڑھتی ہے، گرو کرتی ہے، یوں کوئی بھی معجزانہ ایکسیس ٹو نالج اس وقت بچے کے کسی کام کا نہیں ہوگا جب تک اس کا دماغ ٹرین نہ ہو جائے، اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اس چپ میں موجود نالج کے سمندر کو استعمال کر سکے۔ یعنی پہلے دماغ تیار ہو، اس میں پڑھنے لکھنے کی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوں تو یہ چپ اس کے کام کی ہوگی، ورنہ تو لائبریریاں آج بھی علم سے بھری ہوئی ہیں۔ لیپ ٹاپ کے اندر اور انٹرنیٹ پر آج بے شمار نالج ہے، ایکسیسیبل ہے، ہم اسے استعمال کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے، ہماری عادتیں ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی ان ٹرینڈ اور ایل ڈسپلن دماغ والے انسان کو اس دنیا جہان کی چپ والے نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چھوڑ دیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ مسئلہ علم کی دستیابی نہیں، علم کی طرف انسانوں کا رویہ اور اس کا استعمال ہے۔ اب ہم بات کریں گے لو یعنی پیار کی۔ پیار کی بات کریں، برٹرنڈ رسل نے لکھا تھا کہ ایشین سوسائٹیز میں ایک مرد شادی کے لیے اپنی پوری زندگی گروی رکھ دیتا ہے۔ تو محبت کے لیے لڑکی ڈھونڈنا، پھر اس کا رشتہ مانگنا، اس کے خرچے اٹھانا، اس سے شادی کرنا، اور پھر عمر بھر اس کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے ایک بٹن دبا کر ایک کال سے، ایک ملاقات سے اگر تعلقات بن جائیں، کام ہو جائے، تو ہمیں لگتا ہے کم از کم پیار کی زندگی میں تو شارٹ کٹ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ شارٹ کٹ وہ ہے جو آج ویسٹ میں رائج ہے۔ وہاں ہر نوجوان ٹین ایجر ڈیٹنگ ایپ کے ایک بٹن سے، نائٹ کلب پارٹی سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، کہیں سے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی دورانیے کا تعلق یا ریلیشن شپ بنا سکتا ہے، اور تقریباً سارے ہی بناتے ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن پھر ہم اس کے نتائج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شادیوں کا تو رواج ختم ہو ہی چکا، گھر ٹوٹ چکے، وفاداری، غیرت، عمر بھر کا ساتھ، بچوں کی خوشیاں اور بزرگوں کی خدمت اور برکت کے سارے کانسیپٹ مرد اور عورت کی ہوس کی نظر ہو گئے، اس پیار کے شارٹ کٹ کی نظر ہو گئے، اور آبادیاں سکڑ رہی ہیں۔ مرد مرد سے اور عورت سے عورت شادیاں رچا رہے ہیں۔ تو آج کل کے ویسٹ کو دیکھ کر عقل مندی اسی میں ہے کہ پیار کے شارٹ کٹ سے تو ویسے ہی توبہ کر لی جائے۔ اب ہم بات کریں گے زندگی کی۔ کیسا ہو اگر ہم دنیا میں داخل ہی بڑے ہوتے، کوئی بچہ ہوتا ہی نہ؟ ویسے بھی بچے کو پیدا کرنا، اس کو بڑا کرنا اور اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ یا اگر انسان بھی فصلوں اور پھلوں کی طرح وجود پاتے یا لیبارٹری میں بنا لیے جاتے، لیکن پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا کہ ایک ایسے انسان کی اہمیت کیا ہوتی۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کو الٹ پلٹ سکتے ہیں، تو ایسے سبزیوں اور پھلوں کی طرح آنے والے بچوں سے لگاؤ کس کو ہوتا اور کیوں ہوتا؟ اور پھر اگر زندگی میں کوئی مشکل نہ ہوتی، صحت کے مسائل، غربت نہ ہوتی، لوگوں اور رشتوں کے مسائل نہ ہوتے، سٹرگلز نہ ہوتی، اور سب کچھ ایک جیسا ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ پھر ایسی زندگی میں مزہ کیا ہوتا؟ آج جب کوئی انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، کچھ اکمپلش کرتا ہے، اسے سینس آف اچیومنٹ ملتا ہے، وہ کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، اسے سیٹسفیکشن ملتی ہے، اطمینان، سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہو تو کون کس کو پوچھے گا؟
انسان اللہ نے ضرورتوں سے جوڑے ہیں۔ ایک بچہ جس کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بیوی کو شوہر کی، شوہر کو بیوی کی، بوڑھے لوگوں کو جوانوں کی، مریضوں کو ڈاکٹرز کی، معاشرے کو انجینئرز کی، اکاؤنٹنٹس کی، بزنس مین کی، ٹیلرز کی، کابلرز کی، مزدوروں اور مستریوں کی اور باقی سارے شعبوں کی ضرورت رہتی ہے، اور اس ضرورت سے انسان جڑتے ہیں اور زندگی بنتی ہے۔ اور اگر ہمیں زندگی کا اس طرح کا شارٹ کٹ چاہیے تو شاید زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو زندگی جیسی ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں عقل مندی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اللہ اور اس کے مذہب کی۔ اللہ سے متعلق شارٹ کٹ تو یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھا جنت میں ڈال دے اور ہمارے سامنے ہو، اور اتنے تردد والی دنیا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی اس دنیا کے امتحان کی، جہاں پر نماز اور روزے اور ایمانداری اور سچ ایمان اور صالح اعمال کی شرطیں رکھی گئی ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اس پوری تھیوری کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، یعنی پھر اللہ کو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بنانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں کے علاوہ اللہ کے پاس کتنی اور کس کس قسم کی مخلوقات ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کو نہ تو کسی کے مشورہ کی ضرورت ہے، نہ مدد کی، وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، تو اس نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا جیسا اس نے چاہا، اور ہمارا دنیا کا امتحان ویسا ہی ہونا ہے جیسا وہ چاہے، کیونکہ اس میں ہماری مرضی تو ہے نہیں۔ اور اس دنیا کے امتحان کے آخر میں انعام اور سزا دونوں بہت بڑے ہیں، اس لیے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں ہمیں کوئی کسر اٹھا بھی نہیں رکھنی۔ اور پھر ہمارے اطمینان کے لیے بات تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ ترین بندوں یعنی پیغمبروں اور رسولوں کے لیے بھی یہی ٹیسٹ رکھا، بلکہ ان کا ٹیسٹ ہم سب سے زیادہ سخت۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ کی زندگی، ایمان کی زندگی، انسان کی زندگی کو خوبصورت، مفید اور پاکیزہ بناتی ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں، کوئی آپشن بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کی مرضی کی زندگی میں میری، میرے دائیں بائیں والے ساروں کی، میرے معاشرے کی، دنیا اور آخرت کی، سب کی خیر ہی خیر ہے۔ تو اس زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارنے میں خیر اور عقل مندی ہے۔ تو ان 7 اسپیکٹ میں اور زندگی کے باقی یہ تمام کے تمام اسپیکٹس میں بھی شارٹ کٹ ہمیشہ پرابلم اور نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور سب سے بڑا شارٹ کٹ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی ہی ہے، جس میں انسان اپنے جسم کا، اپنی عقل کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی روح کا ایسا استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے بہترین استعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں اور نسلوں کو اس ایمان والی زندگی کو نصیب کرے اور اس شارٹ کٹ کے چکر سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔